علامہ مومن شبلنجی نور الابصار بذکر نبی آل مختار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ فرشتے روئے زمین پہ ایسے رکھے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، پوری دنیا کی گردش کرتے ہیں، وہاں جہاں ایسی محفل ہوتی ہے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر واپس تشریف لے جاتے ہیں، اور کیسے جیسے ہی آسمانوں میں پہنچتے ہیں تو ان کے ہم نشین، ان کے ساتھی فرشتے ان کو جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں تم جب ابھی یہاں سے گئے تھے تو تمہارے جسموں میں وہ خوشبو نہ تھی جو اب ہے، تو یہ بتاؤ یہ خوشبو تمہارے جسموں میں کیسے آئی، تمہارے وجود میں یہ خوشبو کیسے آئی؟ ہم اور تم ساتھ بیٹھنے والے، ہم اور تم ساتھ رہنے والے، ہم اور تم ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، ہماری تخلیق ایک ساتھ ہوئی، ہمارا عرش کے اوپر تعین ایک ساتھ ہوا، تم دنیا میں جا کے آئے تو اتنی اچھی خوشبو تمہارے جسم سے آنے لگی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ابھی ابھی ہم روئے زمین کے ایک ایسے کونے سے آئے ہیں جہاں پر روئے زمین پر کچھ اللہ کے بندے مل کر نبی اور آل نبی کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ روایت الگ ہے سیاحین والی، یہ روایت الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں فرشتے؟ ہم ایسی زمین سے آئے ہیں جہاں اللہ کے رسول اور ان کی اہل بیت کا ذکر، یعنی حسن و حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، جناب علی المرتضیٰ کا ذکر چل رہا تھا، رسول کا ذکر چل رہا تھا کہ جب ہم وہاں سے لوٹے نا تو یہ خوشبو ہمارے وجود میں اس ذکر کی بدولت، اس ذکر کے ذریعے، اس ذکر کے وسیلے سے آ گئی۔ فرشتے کہتے ہیں جلدی کرو، ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو، ہمیں بھی ایسی خوشبو کی ضرورت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سنیے سنیے آگے کیا ہوگا، کیا کہیں ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو، ہمیں بھی اسی خوشبو کی ضرورت ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں ارے ہم جب نکلے تو کرسیاں اٹھا دی گئی تھی، تمبو گرا دیا گیا تھا، اسٹیج ہٹا دیا گیا تھا، تقریر کرنے والا چلا گیا، سننے والے گھروں میں جا کے سو گئے، وہ سب تو چلے گئے، وہاں ذکر بند ہو گیا۔ تو فرشتے کہتے نہیں، ہمیں لے چلو جہاں پہ وہ ذکر ہو رہا تھا، ہمیں اس مٹی پر اپنے پروں کو ملیں گے تو خدا اس مٹی کی برکت سے ہمارے وجود کو معطر فرما دے گا، خوشبودار فرما دے گا۔ کیا پتا چلا؟ کیوں سنایا؟ واقعہ اس لیے سنایا جہاں اہل بیت رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی مٹی میں خدا وہ خوشبو پیدا کرتا ہے جس کے خواستگار خود عرش کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں اپنے نورانی پروں کو ملا کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، صرف محلے کے میدان میں ہی نہیں، کم سے کم مہینے میں ایک بار سارے محلہ نہیں تو کیا ہوا، اپنا پریوار مل کے بیٹھے اور بیٹھ کر نبی اور آل نبی کا ذکر اپنے گھر میں کرو، تاکہ فرشتے تمہارے گھر میں آئیں، خوشبو لے کے جائیں اور تمہارے گھروں میں بھی خوشبو پیدا ہو، اور قیامت کے دن فرشتے گواہ بن کے کہیں یہ وہ ہے جس کے گھروں میں ہم خوشبو کے لیے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، لبیک یا لبیک یا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب سنیے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ میرا رب ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے۔ کیا کہا؟ قل، قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب فرما دیجئے، کہہ دیجئے، حکم سنا دیجئے۔ اب یہ درسگاہ تو نہیں کہ میں بتاؤں قل فعل امر ہے، جہاں پہ آتا ہے وہاں معنی کیا پیدا کرتا ہے۔ قل کے اندر، قل کے ماتحت جو جملہ آئے شریعت میں، قرآن میں، نبی کے دین میں، وہ ہمارے لیے کس درجے پر اس کا حکم ماننا ہے۔ میں صرف ایک مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ قل کا اثر کیا ہوتا ہے آنے والے جملے میں؟ پہلے کہا جائے قل، کہیے، پھر جملہ آئے،
تو کل کیا اثر کرتا ہے اس جملے پہ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل هو اللہ احد. محبوب کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک ماننا فرض. سب لوگ کہیں نہیں، 4 لوگ اللہ کو ایک مان لو، میں نہیں مانوں گا، چل جائے گا. تو وہاں سے ہمارے حضرت فوراً کھڑے ہو کے کہیں اس کو نکالو باہر، یہ مسلمان نہیں بچا. اس لیے کہ قل فعل امر کہہ رہا، اس کے بعد جو جملہ آئے گا اس پر عمل کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے. جو فرض کو چھوڑے وہ اسلام کے دائرے میں نہیں رہتا. پتہ چلا قل کے بعد جو هو اللہ احد ہے تو اللہ کے ایک ہونے پہ یقین رکھنا واجب، ضروری، فرض عین. اس کے خلاف گئے تو مسلمان نہیں بچے. اب آؤ یہی قل یہاں دیکھتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کے کاموں کے بدلے میں کوئی اجر نہیں مانگتا. دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو. پتہ چلا قل نے نبی کے قرابت داروں سے محبت کو واجب قرار دیا. اس سے آسان میں سمجھا نہیں سکتا، آپ سمجھ نہیں سکتے. کیا اے محبوب کہہ دیجئے کہ میرے قرابت داروں سے مودت، محبت نہیں، محبت عربی کا لفظ ہے. یہ نہیں کہا محبت کیجئے، کہا مودتا فی القربا. اور اگر میں اس کے ایک ایک لفظ کے معنی و مراد پہ جاؤں تو مودت یہ لفظ آیا ہے، مودت یہ فیمیل کے لیے، استرلنگ کے لیے، مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے. قربا یہ کیا ہے؟ یہ مصدر ہے، یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، استرلنگ کے لیے. اقرب مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قربا چھوٹا لفظ ہے، اقرب بڑا. تبھی جب اللہ نے فرمایا حبیب اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ تو کیا کہا؟ اقربین، قرابت دار. جب مودت کی باری آئی کہا قربا. تو پروردگار یہ چھوٹا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو علماء فرماتے ہیں قربا اور مودت کا لفظ مونس یعنی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب فرمانا یہ چاہتا ہے میرے حبیب کے ان قرابت داروں، ان رشتہ داروں سے مودت کرنی ہے جو کسی خاتون کی وجہ سے میرے حبیب کے رشتہ دار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں کہوں وہ قرابت دار کون، وہ عورت کون جس کے ذریعے سے نبی کے رشتہ دار ہوں تو ان سے محبت واجب ہے. تو یوم مباہلہ میں جب نجران کے عیسائی آئے اور کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں، آپ اللہ کے نبی نہیں، خدا کا ایک معاذ اللہ بیٹا، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، ہم سے مناظرہ کرو. نبی پورا دن قرآن پڑھ کے یہ نصارہ عیسائیوں کو سمجھاتے رہے. قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے نصارہ سمجھے نہیں. نبی غمزدہ ہوئے، چہرے پہ ہلکی سی اداسی آئی. وہاں سے جبریل امین آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل. اے محبوب کہہ دو تم دلیل سے نہیں مانو گے، تم قرآن سے نہیں مانو گے. اب ایک کام کرو، تم اپنی بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں. پھر ہم مباہلہ کریں گے، جو جیتے گا وہ قائم رہے گا، جو ہارے گا وہ فنا ہو جائے گا. نبی اٹھے، حسن و حسین کو پکڑ کے کہا ہذان ابنایا، یہ 2 میرے بیٹے ہیں. میرے اور آپ کا اپنے باپ کے بیٹے ہونے کا پرمان پتر ضلع کاریالے میں ہے، میونسپل کے ہاسپٹل میں ہے، گورنمنٹ کے کاغذات میں ہے. بیٹھیے، گورنمنٹ کے کاغذات میں ہے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ یہ گورنمنٹ کے کاغذات میں ہے.
آپ کس کے بیٹے ہیں؟ یہ ضلع کاریالے میں ہے، حسن و حسین رسول کے بیٹے ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، حق ہے حق ہے، واہ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی۔ آپ یہ بیٹھ جائیں، آپ جو پیچھے والے ہیں وہ بیٹھ جائیں، مجھے سنیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے حسن و حسین، حسن و حسین، حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ زور سے بولو، کس کے بیٹے ہیں؟ رسول کے بیٹے۔ اس لیے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے لیے حسین کے خلاف مت جانا، اس لیے کہ تو علی کے نہیں محمد کے بیٹے کے خلاف جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب کیا سمجھے؟ جب کہا نسانا و نساکم تو جناب زہرا کو لیا اور لے کے فرمایا یہ ہے ہمارے گھر کی عورتوں کی نمائندہ میری بیٹی زہرا، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ انیسہ نفیسہ، زور سے ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، ام الحسنین۔ کون زہرا؟ نبی آئیں زہرا کھڑی ہوں، بیٹی کھڑی ہو سکتی ہے، پھر زہرا آئیں نبی کھڑے ہو جائیں۔ سرکار آپ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تاکہ کائنات عالم کو پتا چلے کہ بیٹی ہونا اور ہے، زہرا ہونا اور۔ واہ واہ واہ، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا۔ عزیزان محترم، سامعین ذوی الاحترام، ذرا غور کیجئے گا۔ پھر رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، ہوا میں بلند کیا، فرمایا انفسنا و انفسکم، یہ علی میری جان ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ علی میری جان ہے۔ اب علی سے بغض پتہ چلا، کس سے بغض ہوا؟ واہ واہ، خواہ مخواہ تمہیں علی کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا، علی کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا، ہم سے کیوں شکایت کرتے ہو؟ نبی نے کہا ہے مائیں نیک نہ ہو، علی کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ واہ واہ، حق ہے حق ہے، علی علی بھائی علی 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 اس کی علی علی آواز بڑھاؤ، علی 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 علی۔ سبحان نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور فرمائیے گا اور میرے ساتھ چلیے گا۔ پھر رسول نے کیا کیا؟ حسن و حسین کو دائیں بائیں لیا، خود آگے آئے، علی کو پیچھے رکھا، بیچ میں سیدہ زہرا کو رکھا، اور رکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ یہ اس پنجتن کا مرکزی نقطہ ہے زہرا، جو زہرا کے ذریعے رسول کے رشتہ دار ہوں وہ۔ واہ واہ واہ، یہی ثابت کرنے کے لیے میں نے مباہلہ کی آیت پڑھی، زہرا بیچ میں، علی آگے، کیا واہ واہ، زہرا بیچ میں، آگے علی نبی، پیچھے علی، نبوت آگے، ولایت پیچھے، امامت دائیں، شہادت بائیں، بیچ میں طہارت۔ یہ اسٹیٹس ہے اسلام میں صوفیہ کے نزدیک سیدہ فاطمہ زہرا کا، کہ زہرا وہ ہستی ہے جو ولایت اور نبوت کے بیچ میں ہے، نبی سے فیضان لیتی ہے، علی تک فیضان پہنچاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری،
چمن چمن کلی کلی لبیک یا حسین لبیک یا حسین. کون ہے سیدہ؟ سیدہ اس مرکز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے فیضان نبوت ولایت میں کنورٹ ہو کر علی تک پہنچتا ہے. محی الدین ابن عربی نے اس پہ پورا باب باندھا ہے اور باندھ کر لکھا ہے جیسے آگ پر روٹی نہیں رکھی جاتی، رکھا جاتا ہے توا، پھر اس کے اوپر روٹی. کیوں کہ آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ یہ آٹا خراب بھی ہو جائے گا، جل جائے گا. بیچ میں رکھیے توا، اسے کہتے ہیں برزخ. وہ نیچے سے آگ لیتا ہے، اوپر آگ نہیں، صرف گرمی پہنچاتا ہے. نیچے سے آگ لیتا ہے توا، اوپر پہنچاتا ہے صرف گرمی جو ضرورت ہے روٹی کو، تو روٹی پکتی ہے. کہ فیضان نبوت زہرا لیتی ہیں، علی تک اتنا پہنچتا ہے جتنا ولایت کی ضرورت ہو. لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا